میں اس دن حدیقہ اور شہزاد کو یہی کہہ رہا تھا تو 90s گینگ ہے نائنٹی کے جو 90s کے لوگ تھے گیٹنگ بیک ٹوگیدر وہ تو ایک بہت ہی الگ ایکسائٹمنٹ تھی ایکچولی یہ اب نئی جرنی ہے کمپلیٹلی اور آف کورس جو اسٹرنگز کا جو پورا ایک دور تھا وہ تو میں آج بھی مس کرتا ہوں جب اسٹرنگز ہم نے اناؤنس کیا مل کے اور ہم نے اناؤنس کیا اس کے 2 دن تک تو میں روتا رہا دل کے کسی کونے میں ہی یاد تیری میں نے چھپا رکھی ہے. مارچ 2021 میں اچانک ایک دن اسٹرنگز ختم ہو گیا اور مارچ 2022 میں 1 سال کے بعد آپ کی دھماکے دار واپسی ہوئی ہے، ایک نہیں 2 گانوں کے ساتھ. کیسا رہا ایکسپیرینس؟ اچانک آئی ایم شیور لوگوں کے لیے بالکل اچانک تھا اور میں اور بلال اس بارے میں تھوڑے عرصے سے ضرور ڈسکس کر رہے تھے کہ کب اینڈ وین. فائنلی وی اناؤنسڈ آن 25 مارچ 2021. بس یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کے بعد میں نے تو ایک بریک لیا ہوا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور یہ جو 2 پروجیکٹس ہوئے وہ مارچ میں ہی آئے اور وہ 23 مارچ کو اور 24 مارچ کو ہی ریلیز ہوئے. تو آئی گیس وہ ایک خدا کا نظام تھا کہ بس وہ پورا ایک چکر کاٹ کے اسی مہینے میں اسی ڈیٹ کے اراؤنڈ واپسی ہوئی. ایک تو کوک اسٹوڈیو کا گانا آپ کا جو کہ آپ نے 1 ٹیک میں کیا ہے پورا، اور ایک آپ کا جو ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. وہ کولیبریشن ہے شہزاد روئے کے ساتھ اور حدیقہ کیانی کے ساتھ. تو کیسا لگا آپ کو ایک بالکل ینگسٹرز جیسے نئے لوگوں کے ساتھ کام کر کے اور ایک اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کام کر کے؟ بہت آپ نے اچھی بات کی. یہ کتنا ڈراسٹک ڈفرینس. پہلے ینگسٹرز کے ساتھ زلفی سے میری بات ہوئی، زلفی کا میرے پاس فون آیا. پہلی بات یہی تھی کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کوک اسٹوڈیو میں ایک گانا کریں اور میں نے یہی کہا کہ زلفی میں تو ابھی اسٹرنگز جو ہے مارچ میں تو ختم ہوا ہے اینڈ اسٹرنگز از لائک ریلیشن شپ 30 سال سے آپ ایک ریلیشن شپ میں یو کانٹ جسٹ گو سولو اینڈ آئی ہیڈ نو انٹینشنز ٹو گو سولو. لیکن زلفی نے جب ینگسٹرز کا نام لیا کہ میں یہ کولیبریشن دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سا بڑا ایکسائٹنگ لگا مجھے کہ یار اوکے دس از سم تھنگ آئی ہیو نیور ٹرائیڈ. تو بس یہ جو ایک جب زلفی ینگسٹرز اور میں تو مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی. میں نے کہا کہ یار یہ مجھے کرنا چاہیے. اسٹل آئی واز تھنکنگ کہ شوڈ آئی. زلفی نے کہا ابھی تھوڑا ٹائم ہے تھنک اباؤٹ اٹ اور یہ ابھی تھوڑا سا لیٹ ہی ہوگا. سو میں نے کہا اوکے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ جو بینک کا گانا یہ تو میں اس دن حدیقہ اور شہزاد کو یہی کہہ رہا تھا تو 90s گینگ ہے 90 کے جو 90s کے لوگ تھے گیٹنگ بیک ٹوگیدر وہ تو ایک بہت ہی الگ ایکسائٹمنٹ تھی. اور وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ 23 تاریخ کو ریلیز ہوا تو وہ 17 یا 16 کو وہ پروجیکٹ آیا کہ بھائی 6 دن پہلے. تو میں نے پہلے گانا سنا اینڈ آف کورس روشن ڈیجیٹل وہ ایک پاکستان اوورسیز میں تھوڑا سا ویسے ہی اٹیچڈ ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی چیز ہے تو ون شوڈ ڈیفینیٹلی گو ایکسٹرا مائل. تو میں نے جب گانا سنا مجھے بڑا اچھا لگا اور پھر یہ ایکسائٹمنٹ کہ اوکے آئی ول بی شیئرنگ دا اسپیس ود حدیقہ اینڈ شہزاد روئے. ول ٹاک اباؤٹ اولڈ ٹائمز, ول ٹاک اباؤٹ میوزک چینل ڈیز اینڈ گڈ 90s میوزک. تو وہ بھی بہت مزہ آیا. اسٹرنگس ختم جب ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کا پلان کیا تھا؟ اگر یہ نہیں تھا تو پلان کیا تھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میرا پلان یہ تھا کہ میں وہی ورڈ دوبارہ یوز کروں گا, چل کروں. اور میری چلنگ سے مراد یہ ہے کہ اے لیڈ بیک لائف. آئی وانٹڈ ٹو ٹریول. میں تو یہ سوچتا تھا کہ چلیں سال میں 6 مہینے بندہ کہیں اسپین میں جا کے کوئی چھوٹے سے شہر میں گزار لے, کوئی 6 مہینے اٹلی میں جا کے گزار لے. یہ ایک سوچ تھی. آئی لائک ٹو ٹریول. اور ایسا نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے مجھے کوئی عالی شان ہوٹل میں رکنا تھا. ایک چھوٹے سے گاؤں میں بندہ ایک چھوٹی سی لو کی زندگی گزارے. تو یہ میری خواہش تھی, ابھی بھی ہے اور یہ میں کروں گا ضرور کہیں نہ کہیں کہ ایکسپلور کروں گا اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی. 30 سال تک اسٹرنگز میں آپ نے بلال مقصود کے ساتھ کام کیا. پہلے آپ کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے لیکن بعد میں جب آپ دور کے بعد آئے ہیں تو 20 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے. اب آپ جب کرتے ہیں میوزک تو وہ ایک بیک آف دا مائنڈ ہوگا کہ بلال سے کہہ دوں گا یہ کر لوں یا تم یہ کر لو میں یہ کر لیتا ہوں. اب کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ اب نئی جرنی ہے کمپلیٹلی. اور آف کورس جو اسٹرنگز کا جو پورا ایک دور تھا وہ تو میں آج بھی مس کرتا ہوں. جب اسٹرنگز ہم نے اناؤنس کیا مل کے اور ہم نے اناؤنس کیا اس کے 2 دن تک تو میں روتا رہا
کیونکہ آپ کی ایک بڑی میں بھی روتا رہا. ایک بڑی پیاری چیز جس کے ساتھ آپ نے, کیونکہ میری تو شناخت ہی اسٹرنگس تھی, اور میں اور بلال ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈیویجولز کبھی بھی فور فرنٹ پہ لائے نہیں, ہم اسٹرنگس کو ہی لایا کرتے تھے. لیکن دا گڈ پارٹ از دیٹ یو نو, جو میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار اسٹرنگس کو ہم نے وہاں پہ چھوڑ دیا, ہم نے اس کو گرنے نہیں دیا. ورنہ یو نو لوگ سوچتے ہیں کہ یار چل رہا ہے, چلتے رہنے دیتے ہیں, پیسہ آ رہا ہے, پیسے آنے دیتے ہیں, کانسرٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اوپر جاتی ہے اس کو نیچے آنا ہے. جتنی تیزی سے جاتی ہے اتنی تیزی سے نیچے آتی ہے. ہم بڑے سلولی اسموتھلی گئے, تو ہو سکتا ہے ہم 5 سال اور کر لیتے, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے پوائنٹ جہاں پہ آپ کہیں کہ اوکے یار ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک دا پلگ آف. اسٹرنگس کا 30 ایئر سسٹین کرنا, اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ میں آپ کو کہوں کہ یہ تو مجھے معجزہ ہی لگتا ہے کہ 30 سال ایک بینڈ کو گزارنا. ایک تو انڈیویجول آرٹسٹ ہوں, آئی تھنک 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو ہمارے بینڈ کے ایتھکس بہت اسٹرانگ تھے, مورلی ماشاء اللہ ہم دونوں اس حساب سے بہت ہی سارٹڈ تھے. ہماری جو پارٹنرشپ کی جو ایک گائیڈ بک تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. ہم کبھی بھی اکیلے کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایون انٹرویو بھی نہیں دیتے تھے. فار اس اٹ واز جسٹ اسٹرنگس. ٹرسٹ, وی ہیڈ بلائنڈ ٹرسٹ آن ایچ ادر کہ بھائی اگر وہ یہ کر رہا ہے بلال تو یہ اسٹرنگس کے لیے ہی بہتر ہوگا, اس لیے یہ کر رہا ہے. بیکاز ہم اپنی وہ دیکھتے ہی نہیں تھے, سیلف آبسیسڈ نہیں تھے بالکل بھی. اینڈ آئی تھنک بینگ ریلیونٹ وہ ایک چیز تھی جو کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہم تھوڑے سے ریلیونٹ رہیں اور اپنے آپ کو, اپنے میوزک کو ڈیٹڈ نہ ہونے دیں, جس میں اگین آپ کی کوشش ہوتی ہے جتنا آپ کر سکیں. ایک دفعہ اسٹرنگس پہلے بھی بریک لے چکا ہے اور اس کے بعد واپس آیا, اس دفعہ کچھ ایسا سین ہے؟ I think it was very important to end this beautiful journey there. میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ اسٹرنگس کا گلاس جو ہے وہ پورا بھر گیا تھا, اب اس میں زیادہ گنجائش نہیں تھی پانی ڈالنے کی, تو ہم نے 2 خالی گلاس لے لیے اور اس میں آدھا پانی ڈال دیا. می اینڈ بلال ول ناؤ سیلف ڈسکور آر اون سیلفس. ہم اپنی جرنی کریں گے اور کیا پتہ پھر ملیں گے.